جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین اور کامیاب لوگ ہیں ان کے منہ سے آپ ایک ہی لفظ سنو گے، آئی ہیٹ اسکول، اسکول آر ٹائم ویسٹ۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا سچ میں اسکول اور کالج ٹائم ویسٹ ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے یس، دیز ڈیز اسکول اینڈ کالج آر بگیسٹ اسکیم۔ Fuck school. School's a scam. And it's the biggest scam on earth. I hate school. I hate it. I hate it. I hate it. I just want to make YouTube videos. That's all I ever want to do. College and university today is the biggest scam and waste of time ever. اس سے پہلے کہ آپ مجھے گالیاں دیں، میں آپ کو یہ ٹریپ سمجھاتا ہوں کہ کیسے اسکول اور کالج ہمیں ٹریپ میں پھنساتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک مڈل کلاس بوائے خوشی خوشی اسکول جوائن کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، اپنی فیملی کے ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اسے اسکول سے نفرت ہونے لگتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے خواب کو پورا کرنا ہے اس لیے وہ زبردستی اسکول جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا اسکول میں دل نہیں لگتا، لیکن وہ مجبوراً پڑھتا ہے کیونکہ فیملی پریشر اسے پڑھنے دیتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ویسے کر کے وہ بندہ ڈگری لے لیتا ہے۔ اب وہ جاتا ہے جابس حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ سامنا کرتا ہے بے روزگاری کا۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی جاب نہیں ملتا، اس کے اوپر فیملی کا پریشر آ جاتا ہے اور سوسائٹی اسے تانے دیتی ہے۔ وہ بندہ فل ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ دو کام کرتے ہیں، یا تو جاب ڈھونڈتا ہے یا پھر سوسائڈ، کیونکہ وہ یہ ڈپریشن برداشت نہیں کر پاتا۔ فرض کرے اگر اسے جاب مل بھی جائے تب بھی وہ 24 گھنٹے خطرے میں رہے گا اور ڈپریشن میں رہے گا کہ کہیں یہ جاب اس سے چھوٹ نہ جائے۔ اب وہ جاب پر جاتا ہے، اس کی ایک بیسک سی سیلری ہے، اس سیلری میں اسے گھر بھی بنانا ہے، شادی بھی کرنی ہے۔ وہ بندہ اب فل ڈپریس ہو چکا ہے اور وہ اپنی نارمل لائف کو بھول چکا ہے۔ گھر بنانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مجبوراً رینٹ پر گھر لے لیتا ہے، لیکن یہاں بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ گھر کا رینٹ، بچوں کی اسکول فیس اور گھر چلانا، یہ سب اس سیلری میں کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ اسے مینج کر لیتا ہے۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید میں ان لکی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بندہ ایک ٹریپ میں پھنس گیا ہے جسے کہتے ہیں دی ایجوکیشن ٹریپ، اور یہ سرکل ایسے گھومتا رہتا ہے اور زیادہ تر لوگ ایسی زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن یہیں پر اگر یہ اسکول چھوڑ دیتا اور کوئی بزنس سٹارٹ کر لیتا یا کوئی اسکل سیکھ لیتا تو آج یہ کامیاب ہوتا، لیکن فیملی پریشر کے آگے یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے یوٹیوب کرنا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، آگے سے صرف ایک ہی جواب آئے گا کہ نہیں، پہلے پڑھائی، یہ سب ٹائم ویسٹ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہاں پر پیرنٹس اپنے بچے کو وہی ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بچے کو کالج اور اسکول میں انٹرسٹ نہیں تو کیوں وہ زبردستی پڑھے؟ ڈگری نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر رکھا کہ ہاں میں تجھے پیسے دوں گا۔ لاکھوں لوگ بڑے بڑے ڈگریز لے کے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپیز تو ڈگریوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے بے روزگاری کا۔ فرض کرے اگر کسی کو نوکری مل بھی جائے تو وہ اتنی خاص سیلری والی نہیں ہوگی اور وہ پھر اسی ٹریپ میں پھنس جائے گا۔ لیکن یہی پیسہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ اپ یا کوئی اسکل سیکھنے پر لگا دیتا ہے تو اسے 100% کیش بیک ملتا ہے۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ نہیں، اسٹڈی بھی ضروری ہے، اسکول کالج بھی جانا چاہیے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ اسٹڈی ضروری ہے، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم 40-50 سال پرانا ہے جسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پڑھ کر۔ تمہارے ٹیچرز تمہیں کہیں گے کہ بیٹا ڈگری حاصل کرو، اچھے مارکس لاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو تم سب سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایلون مسک کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ بل گیٹس کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ رونالڈو کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان سب کے پاس کوئی ڈگریز نہیں، لیکن وہ سب سے آگے ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ کہا وہ اور کہا ہم، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں ڈالرز کمائیں، اگر ہم کچھ ہزار سے بھی سٹارٹ کر لیں تو ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنی ہے ورنہ ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی پر آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہو۔ آپ کا روٹین ایک بورڈ کی طرح بن جاتا ہے، آپ اپنی نارمل لائف کو بھول جاتے ہو اور اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہو۔ آپ صبح اٹھتے ہو، پھر اسکول جاتے ہو، اسکول سے آ کر ٹیوشن پر جاتے ہو، اور اسکول سے آنے کے بعد آپ یہی سوچتے ہو کہ ہمیں اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہی روٹین سالوں سال چلتا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ اس لائف میں ایڈجسٹ کرنے لگو گے اور آپ کہو گے کہ شاید قسمت میں یہی تھا۔ آپ خوش رہنا بھول چکے ہوگے، آپ اپنی خواہشات کو بھول چکے ہوگے۔ مڈل کلاس لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات بٹھا دی گئی ہے کہ تم صرف پڑھائی کرو، ڈگری لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ ٹیچرز بھی تمہیں یہی کہتے ہیں کہ سپورٹس کو چھوڑو، موبائل کو چھوڑو، پڑھائی پر فوکس کرو۔ خود تو وہ کامیاب ہوئے نہیں اور تمہیں بھی اس میٹرکس میں پھنسا رہے ہیں، لیکن 100 میں سے صرف 5-6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میٹرک کو اسکیپ کر پاتے ہیں۔ اسکول میں جو بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے سب فضول بکواس ہے، انہیں صرف آپ کے پیسوں سے مطلب ہے، ان کو بزنس کرنا ہے،
इन लोगों ने स्कूल नहीं बल्कि बिजनेस खोला हुआ है और इस बिजनेस में वो गधों को तैयार कर रहे हैं ताकि आगे जाकर वो इस मैट्रिक्स से निकल ना पाए। 5 साल से लेकर 13 साल तक आपको एजुकेशन में फंसाया जाता है। ये बताया जाता है कि ये ज़रूरी है, आपको लाजमी ये करना होगा। और आप जिसे कोई बात का पता ना हो, जिसे कोई समझ ना हो, उसे जो भी कुछ कहेगा वो उसे सच मानेगा और आप इस मैट्रिक्स में फंस जाते हो। आप स्कूल में क्या करते हो? अगर किसी को पानी पीना है तो भी इजाजत मांगे, अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो भी इजाजत मांगे। स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं बल्कि चलते फिरते बोर्ड्स तैयार किए जाते हैं। जो पीक एज होती है, जिस एज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, उस एज में आपको एजुकेशन के ट्रैप में फंसाया जाता है। और पेरेंट्स समझते हैं कि हमने अपने बेटे को बड़े कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन ऐसा नहीं। दरअसल वो इसे ट्रैप में फंसा रहे हैं। एक बच्चे पर 8-9 सिलेबस का बोझ डाल देते हैं और उसे कहा जाता है कि आपने इन तमाम बुक्स को पढ़ना है। फिर सुबह शाम वो बच्चा उस बुक को पढ़ता है और उसे याद करता है ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके मार्क्स कम आएंगे, फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी और वो बच्चा उससे डर जाता है और वो मजबूरन उसे पढ़ने लगता है। अब यही बच्चे को अगर अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो ये अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन नहीं, जिस उम्र में वो पीक पर होता है और उसकी एनर्जी भी पीक पर होती है, बिल्कुल उसी वक्त उन्हें एजुकेशन ट्रैप में फंसाया जाता है और वो बंदा अपने ड्रीम्स को भूल जाता है। अब आपको ये तय करना है कि आपको इस एजुकेशन ट्रैप में फंसना है या फिर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करने में डरते हैं, लेकिन ये याद रखो, दुनिया सिर्फ उसको याद रखती है जो पहले नाकाम हुआ हो और फिर कामयाब। एक ही दफा कामयाब होने में कुछ मजा नहीं, इसलिए नाकामी से डरने की बजाय उसको फेस करो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो एजुकेशन ट्रैप या तो एक फ्रीडम लाइफ। चॉइस इज योर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको स्कूल से बेहतर नॉलेज देंगे, ये मेरा वादा है। वी विल टीच यू बेटर देन स्कूल्स।